القیوم وہ ذات ہے، کون سی ذات؟ جو بغیر کسی سہارے کے قائم ہے، جس کے اندر کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں۔ بہترین چیز وہ ہوتی ہے جو خود قائم ہو، جو چیز موجود ہو اور ہمیشہ سے قائم ہے اور بغیر کسی فنا کے ہے۔ یعنی اگر میں ایک جملے میں بول دوں، القیوم وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے بغیر کسی فنا اور زوال کے۔ اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید ڈکشنری کی گہرائی میں لے چلیں یا اپنے آپ کو ڈکشنری میں سے اس کے لیے قریب کریں تو لفظ قیوم قیام سے نکلا ہے، اور قیوم اور قیام دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، ایگزیجریٹڈ ہیں، یعنی اس میں ایگزیجریشن ہے، افعل و تفضیل کے صیغے ہیں۔ قیام کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا، قائم کھڑا ہونے کو جب کہتے ہیں تو پھر قیوم کھڑا کرنے والا۔ اس کے معنی کیا ہے کہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا ہے اور سنبھالتا ہے۔ کبھی زندگی میں کوئی ایسا وقت گزرا ہو آپ کو لگا آپ ڈھہ جاؤں گی، آپ قائم نہیں رہ سکتی، اور کسی نے سہارا دے دیا، ایک دم آپ تھم گئے، آپ کا دل بند گیا، جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے بچے کو دریا کی موجوں میں ڈالتے ہوئے یا دریا کے سپرد کرتے ہوئے دبک جاتی بدک جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا۔ اللہ ربطنا علی قلوبنا کی باتیں کرتے ہیں، اللہ دلوں کو تھام دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ القیوم کے معنی یہ بھی ہے کہ جو عالم میں جاری تمام امور کا منتظم اور نگران ہو۔ القیوم قامہ سے ہے، اور اس کا معنی کیا ہے کہ وہ ذات جو اپنی تمام مخلوق کے نظم و نسق کو چلانے والی ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ جو ہر چیز کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی سے انسٹرکشنز بھی نہیں لینی پڑتی، کوئی گائیڈ لائن بھی نہیں لینی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے، اور آپ جتنا زیادہ اس کے اوپر غور و فکر کرتے جائیں گے نا، اتنا زیادہ آپ اس نام کے سحر میں چلے جائیں گے، جس کو آپ کہتے ہیں نا مرعوبیت ہوتی ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے امیزڈ نہیں ہیں، مرعوب نہیں ہیں، متاثر نہیں ہیں، تب تک آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کیسے وہ آپ کے لیے میرے لیے ایک ایک چیز کو سجا کے سنوار کے اس دنیا میں رکھے، اور پھر ہم اپنی دنیا کو چلائیں، پھر بھی ہم تھکے ہی رہتے ہیں، پھر بھی ہم پریشان ہی رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہم سے زیادہ کام ہی کوئی نہیں کر رہا۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان۔